جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر مریم نواز پاکستان پہنچ گئی۔ 3.5 ماہ بعد وہ لندن سے واپس پاکستان پہنچی۔ پچھلے 1 مہینے سے مسلم لیگ نون نے شور ڈالا ہوا تھا کہ حقیقی رہنما آنے والا ہے، مسلم لیگ کی شیرنی کی آمد ہے، مسلم لیگ کی نئی آواز، مسلم لیگ کی نئی جان، مسلم لیگ کی نئی لیڈر، مسلم لیگ کی نئی قیادت تشریف لانے والی ہیں۔ اتنے بج کر اتنے منٹ پر لندن سے دبئی آئیں گی، اتنے بج کر اتنے منٹ پر دبئی سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گی، اتنے بج کر اتنے منٹ پر پاکستان ان کا جہاز لینڈ کرے گا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گی، اتنے بج کر اتنے منٹ پر وہ سٹیج پر آئیں گی، اتنے بج کر اتنے منٹ پر وہ خطاب فرمائیں گی، اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک ریلی کی صورت میں ان کو جاتی عمرہ رائے ونڈ لے جایا جائے گا، اور جاتی عمرہ رائے ونڈ پر اتنے بج کر اتنے منٹ پر پھول پتیاں ہوں گی، اور پورے رستے کو بڑے بڑے پمفلٹ سے، بڑے بڑے بینر سے، بڑی بڑی ہورڈنگ سے سجایا گیا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ مریم نواز شاید پہلی دفعہ پاکستان آ رہی ہیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ شاید مریم نواز صاحبہ نیلسن منڈیلا کی طرح ایک لمبی ملک و قوم اور جمہوریت کی خاطر جیل یا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ اور مسلم لیگ کا جو خوشامدی ہے ونگ ہے، ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ جو ہماری سو کالڈ جمہوری پارٹیاں ہیں، یہ خوشامدی ونگ بن چکے ہیں۔ اب یہ آقاؤں کے نوکر، غلام در غلام بن چکے ہیں۔ اور اوپر یعنی اگر اوپر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس کے بعد نصرت بھٹو صاحبہ، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ، اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب، اس کے بعد زرداری صاحب، یہی ٹوٹل پیپلز پارٹی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے وہ برکت کے لیے رکھے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی طرح ہاؤس آف شریف میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں مسلم لیگ نون میں بابرکت لوگ، ان سے زیادہ ویلیو ہے حسن نواز کی، حسین نواز کی، کیپٹن صفدر کی، ایون جنید صفدر کی۔ تو یہ خوشامدی ونگ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی 2 مرتبہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر بے نظیر بہت خوش تھیں، تو ان سے کسی پیپلز پارٹی کے سیاستدان جو سابق وزیر بھی ہیں، آج کل وہ سیاست میں نہیں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا بی بی آج آپ بہت خوش ہیں؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک فلاں پیپلز پارٹی کا جو سیاستدان ہے وہ آیا تھا، اس نے کہا بی بی آپ کو ہم نے یہ یوم تاسیس پر گفٹ کرنا ہے، آگے آپ کی برتھ ڈے بھی آ رہی ہے، تو برتھ ڈے اور پارٹی کے یوم تاسیس پر گفٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا گفٹ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو تا حیات پارٹی کا چیئر پرسن بنانا چاہتے ہیں، تو میں آج خوش ہوں کہ مجھے تا حیات پارٹی کا چیئر پرسن بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر واقعی انہوں نے بنا دیا، سالگرہ اور یوم تاسیس کا گفٹ دیا۔ یہ ہے جمہوریت۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جب پیناما لیکس، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب پیناما لیکس آئیں تو نواز شریف صاحب کمپین چلا رہے تھے عدالتوں کے خلاف، ججز کے خلاف، عوامی عدالتیں لگا رہے تھے، تو اس وقت ایک خانے وال کے ایم این اے نے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو کہا، اور وہ ریکارڈ ہے، آج بھی کلپ ریکارڈ میں ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ محترم نواز شریف صاحب، میرے قائد نواز شریف صاحب، میری لیڈر مریم نواز صاحبہ، ہم نے تو قائد اعظم محمد علی جناح کا اور فاطمہ جناح کی تحریک پاکستان نہیں دیکھی، لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے آپ اور مریم نواز صاحبہ کی تحریک آزادی، تحریک جمہوریت دیکھی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب قائد اعظم کا رول ادا کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ فاطمہ جناح کا۔ پوری مسلم لیگ بیٹھی ہوئی تھی، ساروں نے تالیاں بجائیں، کسی ایک نے اٹھ کر یہ نہ کہا کہ پلیز اپنی اس سیاست میں، اپنی اس خوش آمد میں، اپنی اس تعریف میں قائد اعظم اور فاطمہ جناح کو تو بخش دو۔ تو ایک مرتبہ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک سیاستدان نے سوچا کہ آج میں نواز شریف صاحب کی تعریف کروں گا، جب وہ
پارٹی میٹنگ میں گیا تو اس کہتا ہے مجھ سے پہلے ایک سیاستدان کی، وہ آج کل وزیر بھی ہیں، ان کی باری آئی تو انہوں نے تعریف کے ایسے کلابے ملائے کہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ کوئی ایسا میری لیے مثال باقی نہ رہی کہ میں مثال دے سکوں. تو کہتے ہیں میں نے سر جھکا لیا، میں نے کہا جہاں خوشامد کا یہ لیول ہے وہاں میں کیا کسی کی خوشامد کر سکوں گا، میں تو ابھی طفل مکتب ہوں اس خوشامد میں. تو خیر مریم نواز صاحبہ کی واپسی ہوئی. لیگیوں نے پورے 1 مہینے سے تیاری تھی، جیسا آپ کو میں نے بتایا، پورے پنجاب میں تیاری تھی. ہر ممبر کی ڈیوٹی تھی کہ وہ بندے لائے گا اور حاضری لگوائے گا، اور ہر حربہ آزمایا گیا بندے لانے کے لیے. مریم نواز صاحبہ آئیں، لیگیوں کے خوشامدی ٹولے نے خوشامد کی اخیر کر دی. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مریم نواز کوئی لمبا جہاد، کامیاب جہاد کر کے آئی ہیں اور فتح کے بعد آئی ہیں. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک ملک و قوم اور جمہوریت کی کے لیے ایک لمبی قید کے بعد رہا ہو کر آئی ہیں. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پاکستان کی باہر لندن میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ کے آئی ہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ورلڈ کپ جیت کے آئی ہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ IMF سے پہلے قرضے معاف کروا کر نئے قرضے لے کر آئی ہیں، چیک جیب میں تھا ان کے IMF کا، ایسے خوشیاں منائی جا رہی تھیں. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ برطانیہ اور یورپ سے اربوں ڈالر کی پاکستان کے لیے امداد یا سرمایہ کاری لے کر آئی ہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نوبل پرائز جیت کر آئی ہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آسکر ایوارڈ جیت کے آئی ہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جو بائیڈن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ملک کے لیے بڑی ایک کامیاب سفارتکاری اور ملاقات کے بعد آئیں، جس کے بعد بائیڈن صاحب نے بیان دیا کہ مریم نواز کے ملنے کے بعد میرے پاکستان کے حوالے سے خیالات بدل گئے ہیں. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مسئلہ کشمیر حل کروا کے آئی ہیں، مودی اور اس کی سفارتکاری کو شکست دے کے آئی ہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چین سے سی پیک بحال کروا کے آئی ہیں. اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نواز شریف صاحب کو ساتھ واپس لے کے آئی ہیں کہ آئیں ہم جمہوریت کی جد و جہد میں آئیں، مل کر دونوں باپ بیٹی وہیں سے جد و جہد شروع کرتے ہیں جہاں چھوڑ گئے تھے، جہاں جعلی میڈیکل رپورٹس پر آپ باہر گئے تھے، آئے وہیں سے شروع کرتے ہیں. اور ہمارے میڈیا نے کمال کر دیا، لائیو نشریات جاری تھیں. مریم نواز کا طیارہ لینڈ کر گیا، مریم نواز صاحبہ طیارے سے باہر آ گئی، مریم نواز صاحبہ ایئرپورٹ لاؤنج میں آ گئی، مریم نواز صاحبہ اس وقت گفتگو کر رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ اس وقت فلاں سیاستدان سے بات کر رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ نے ہاتھ ہلا کر جواب دیا، مریم نواز صاحبہ نے اس فلاں کو دیکھ کر مسکرائیں، مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا شاد باد پاکستان، مریم نواز صاحبہ نے سوشل میڈیا پہ یہ پیغام دیا، مریم نواز صاحبہ اتنے قدم چل کر ایئرپورٹ پہ باہر آئیں، مریم نواز کی گاڑی کو چاروں طرف سے متوالوں نے گھیر لیا، مریم نواز صاحبہ سٹیج پر پہنچ گئی، مریم نواز صاحبہ نے پیچھے مڑ کر اپنے پارٹی کے سیاستدانوں کو دیکھا اور مسکرائیں، مریم نواز صاحبہ اب آگے سٹیج پہ آئیں، مریم نواز صاحبہ نے تقریر شروع کی اور پھر مریم نواز صاحبہ کی تقریر. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ ایسا کر کے آئیں کہ جس کے بعد اتنی خوشامد کرنے کی ضرورت تھی؟ ان کا حق ہے، ان کی پارٹی ہے، کرنی چاہیے. بلکہ 7 روزہ مریم نواز صاحبہ رائیونڈ چلی جاتی ہیں، 7 روزہ خوشی کا دھرنا دیتے ایئرپورٹ پر، ان کا اپنا حق ہے. لیکن کر کے کیا آئی تھی؟ سوال یہ ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ کر کے آیا ہو بندہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے. مریم نواز صاحبہ 3.5 سال بعد اپنے والد صاحب سے ملنے گئیں اور والد صاحب سے ملیں اور فیملی اکٹھی، بہت خوشی کی بات ہے. وہ اپنے والد سے ملیں، اپنی فیملی میں گئیں، اسی ایون فیلڈ میں ٹھہریں جس کی منی ٹریل کوئی نہیں دی انہوں نے، ٹھیک وہاں ٹھہری. اس کے بعد ان کے والد اور فیملی کا حملہ، انہوں نے یورپ کی سیر کی. اس کے بعد ان کی ایک سرجری تھی وہ ہوئی. اس کے بعد وہ اللہ انہیں صحت دے، اس کے بعد وہ واپس آئیں. ہاں اس کے دوران یا تو والد صاحب کو ملنے کے بعد واپس آنے پہ اتنی مسلم لیگ کو خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جشن برپا کیا جائے، یا پھر وہ جو چیف آرگنائزر بنی اور سینئر نائب صدر بنی اس کی اتنی خوشی ہوئی. لیکن اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ ان کے والد صاحب نے حکم کیا، ان کے چچا نے آرڈر کیا اور مریم نواز صاحبہ یک چیف آرگنائزر بن گئیں پارٹی کی
اور یک سینئر نائب صدر بن گئی. کوئی پارٹی میں انتخابات نہیں ہوئے, کوئی کسی نے نامزد, جنرل کونسل کا ایک ہوتا ہے نا اجلاس ہونا, وہ بھی نہیں ہوا. کسی میں ایک ڈرامے کے طور پہ جعلی ایکٹنگ کر کے ایک نام دو, پھر اگلا اس پہ ریکمینڈ کرے, پھر اگلا تائید کرے, پھر اگلا کہے کہ ہاں ہم بناتے ہیں, بڑی شاندار اور لازوال کامیابیوں کے بعد, جد و جہد کے بعد ان کو ہم یہ بناتے ہیں. وہ بھی کوئی نہیں ہوا. یعنی ایک آرڈر گھر سے, والد صاحب نے آرڈر دیا, چچا نے امپلیمنٹ کیا, اور وہ پوری پارٹی ان کے حوالے ہو گئی, اور وہ جو سینئر پارٹی سیاستدان تھے وہ منہ تکتے رہ گئے. کیا مریم نواز صاحبہ یا تو یہ ہے نا کہ یہ اقوام متحدہ میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا ہو, اس میں کانٹے دار مقابلہ ہوا ہو, 4 پارٹی کے ہوں جو چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر کے لیے لڑ رہے ہوں, اس میں مریم نواز صاحبہ جیتیں کانٹے دار مقابلے کے بعد, تو پھر بھی ہوتا ہے کہ پارٹی کو خوشی ہوتی ہے کہ ہماری نئی جو قیادت ہے وہ آ رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. والد صاحب سے مل کے آئیں, لندن یورپ کے سیر کے بعد آئیں, اور اپنے گھر جو ان کا اصل گھر ہے لندن, وہاں سے ہو کے وہ واپس پاکستان آئیں, اور ایک باپ نے ان کو نامزد کر دیا, وہ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بن گئی, پارٹی ان کے حوالے ہو گئی. اس کے بعد پارٹی کی اتنی خوشیاں کمال کر دیتے. یہی وہ طرز عمل ہے, یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اس ملک میں اصل جمہوریت, جینون جمہوریت کو آنے ہی نہیں دیتا. اچھا, مریم نواز صاحبہ ان سارے پارٹی والوں سے تو زیادہ اسحاق ڈار صاحب اچھے نکلے, جنہوں نے جن کے لیے آتے ہی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اسحاق ڈار کی ٹانگیں مت کھینچو, وہ ترقی آپ کو دلا کے رہیں گے, ان کے ساتھ کام کرو, کوئی سازشیں نہیں ہونی چاہیے. اور اسحاق ڈار صاحب نے اس خوشی میں 21 توپوں کی نہیں 35 توپوں کی سلامی دی مریم نواز صاحب. اور 35 توپیں کیا تھیں؟ 35 روپے فی لیٹر ڈیزل بڑھایا, 35 روپے فی لیٹر پٹرول بڑھایا. یعنی ادھر مریم نواز صاحب نے لینڈ کیا, اسی شام اسی رات گئے. اسحاق ڈار صاحب کو خوشی اتنی تھی, جب ان کو تھوڑا سا اس خوشی سے ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں بھی 35 توپوں کی سلامی دوں, اور انہوں نے 35 توپوں کی سلامی دی. تو مریم نواز صاحبہ آ چکی ہیں. اب مرحومہ مغفورہ مسلم لیگ, جس کو عمران خان نے کہیں کا نہیں چھوڑا, اب اس میں جان ڈالنے, اس کا کوئی بیانیہ کریٹ کرنے, اس کی جو بدترین پرفارمنس ہے اس کو بدترین پرفارمنس کی دلدل سے نکالنے, اپنے گھر میں جو لڑائیاں ہیں اس کو ختم کرنے, اپنے پارٹی میں جو لڑائیاں ہیں اس کو ختم کرنے, اور عمران خان کا دو بدو مقابلہ کرنے کے لیے اب وہ میدان میں ہے. اور 80% میڈیا ان کے ساتھ ہے. ظاہر ہے وہ میڈیا مینجمنٹ تو کمال کی ہے نا ان کی. سوشل میڈیا میں وہ مار کھا جاتی ہیں ظاہر عمران خان سے, لیکن باقی میڈیا, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا زیادہ تر ان کے ساتھ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اتنے شاندار استقبال میرے شہر وہ میرے ایک دوست کو میں نے پوچھا رپورٹر سے کہ کتنے کے لوگ تھے, اس نے کہا اچھے لوگ تھے, لیکن تھوڑا سا اور وقت گزر جائے گا نا, تو اگر آٹے کا تھوڑا سا اور بحران ہوگا تو اس سے زیادہ لوگ آٹے کے ٹرک لوٹنے پہ اکٹھے ہوتے ہیں, یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ یہ بھی کافی ہیں جتنے اچھا شو ہے, لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ چلو پنڈی بھٹیاں سے لاہور تک ساری سر تھے, لوگ ہی لوگ تھے, لاکھوں لوگ تھے, اور سارے گا رہے تھے قدم بڑھاؤ مریم نواز, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مگر اب جب انہوں نے قدم بڑھا لیا ہے تو یہ جو آتے ہی 35 توپوں کی سلامی ہوئی اس ملک کو, اور ابھی اور بڑا کچھ ہونا ہے, تو اس کا کیا بنے گا, یا اس کا کیا اس پر وہ کیا کہیں گے؟ کہ یقیناً کچھ نہیں کہیں گے. عمران خان دور ہوتا تو وہ آ کے 35 منٹ اس 35 روپے پٹرول اور ڈیزل بڑھنے پہ وہ تقریر فرماتی, پریس کانفرنس ہنگامی کرتی, ٹویٹ فرماتی اور کہتی کہ میں مہنگائی مارچ آج سے شروع کر رہی ہوں, کیونکہ یہ عمران خان نے غریب کی کمر توڑ دی ہے. اب غریب کی کمر کو بلکہ کمر ہی نکال لی, اب تو غریب کی کمر رہی کو نہیں گئی جو توڑنی ہے. تو خیر, مریم نواز واپس آ چکی ہیں, مسلم لیگ کے جشن جاری ہیں, اور وہ واپس جائیں گی تو پھر بھی اتنا ہی ان کو سی آف کیا جائے گا, دوبارہ آئیں گی تو پھر بھی اتنا ہی سی آف ان کو ویلکم کیا جائے گا. یہ ان کا ملک ہے, یہی ہماری جمہوریت ہے, اور یہی ہماری جمہوریت کے بدنما داغ ہیں, اور یہی ہماری جمہوریت کی ناکامی ہے, یہی ہماری جمہوریت کے ناٹک ڈرامے ہیں, اور یہی ہماری جمہوریت کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نہ گھر کے نہ رہے نہ گھاٹ کے. پاکستان زندہ باد.